یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل پریاگ راج پہنچ کر ماگھ میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی 2025 میں منعقد ہونے والے مہا کمبھ کے تحت ہو رہے تعمیری کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے بعد پریاگ راج میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کے آنے کا امکان ہے۔ ایسے میں ماگھ میلے کو 800 ہیکٹیئر میں وسعت دینے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس میں 6 سیکٹر بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماگھ میلہ آئندہ مہا کمبھ کے ٹرائل کے طور پر منعقد ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے 30 دسمبر کے مجوزہ ایودھیا دورے کے مد نظر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج ایودھیا پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ اس دوران وہ مختلف تعمیری کاموں اور وزیر اعظم کی آمد سے متعلق تیاریوں کا موقع پر معائنہ بھی کریں گے۔ دریں اثنا نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کی قیادت میں سہ روزہ مہم چلا کر ایودھیا کو صاف ستھرا بنایا گیا۔ اسی سلسلے میں کل اشرفی چوراہے اور آس پاس کے صفائی میں نائب وزیر اعلیٰ نے بھی حصہ لیا۔ سماجی انصاف وزارت کے دویانگ جن شکتیکرن وزارت نے لکھنؤ کے موہن لال گنج پارلیمانی حلقے کے کاکوری میں معذوروں کو ٹرائی سائیکل، بیٹری سے چلنے والی ٹرائی سائیکل اور دیگر آلات تقسیم کیے۔ مرکزی وزیر مملکت کوشل کشور اور علاقائی رکن اسمبلی جے دیوی بطور مہمان خصوصی پروگرام میں شامل ہوئے۔ مرکزی وزیر مملکت نے معذوروں کو آلات تقسیم کرنے کے لیے کیے جا رہے کاموں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ سرکار جو کام کر رہی ہے اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ ریاست میں جگہ جگہ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع بلرام پور کے گاؤں جبدہی اور ہنسو آڈول میں وکست بھارت سنکلپ یاترا میں صدر رکن اسمبلی پلٹو رام نے لوگوں کو 2047 تک بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کا عہد دلایا۔ ہاپوڑ میں گاؤں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے ذریعے لوگوں کو سرکار کی اسکیموں کے بارے میں معلومات دی گئی اور موقع پر ہی اسکیموں کا فائدہ لینے سے محروم لوگوں کو مستفید کیا گیا۔ وہیں مودی کی گارنٹی والی وین ہاپوڑ نگر پالیکا کے سکندر گیٹ پہنچی، جہاں مختلف محکموں کے افسران نے موجود لوگوں کو سرکار کی اسکیموں کے تئیں بیدار کیا۔ جھانسی میں ٹرین کے پہیوں کو اب مرمت کے لیے گورکھپور یا آگرہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اب یہ کام جھانسی میں ہی کیا جائے گا۔ اس کے لیے ریل انتظامیہ کی جانب سے ایک سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس میں بطور ٹرائل پہیوں کی مرمت شروع کر دی گئی ہے۔ مرمت کے لیے گوالیر اور کھجوراہو سے بھی پہیے بھیجے گئے ہیں۔ ریلوے کے ڈویژنل PRO منوج کمار سنگھ نے بتایا کہ نو تعمیر سینٹر میں ایک دن میں 25 پہیوں کی مرمت کی جائے گی۔ ریاست بھر میں کل بچوں کو وٹامن اے کی خوراک پلا کر اطفال صحت تغذیہ ماہ کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں بدایوں میں ضلع مہیلا اسپتال میں چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر اندو کانت نے تغذیہ ماہ کی شروعات کی۔ انہوں نے کہا کہ 9 ماہ سے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو وٹامن اے کی 9 خوراکیں دی جاتی ہیں۔ ضلع مہاراج گنج کے کولہوئی تھانہ حلقے کے رودرپور شیوناتھ میں ایک نو تعمیر میرج ہال کی چھت کی شٹرنگ کھولتے وقت چھت گرنے سے اس میں دب کر 3 لوگ ہلاک ہو گئے اور 5 سنگین طور سے زخمی ہوئے۔ موقع پر ضلع مجسٹریٹ اور پولیس کپتان نے ریسکیو ٹیم کے ساتھ پہنچ کر لوگوں کو علاج کے لیے اسپتال پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے پسماندگان سے تعزیت کی اور انہیں امدادی رقم مہیا کرانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے افسران کو موقع پر پہنچ کر راحت کام میں تیزی لانے اور حادثے میں زخمی لوگوں کو فوری اسپتال پہنچا کر ان کے بہتر علاج کی بندوبست کی بھی ہدایت دی۔ ریاست میں سردی بڑھنے اور کہرے کی دبیز چادر نے زندگی کی معمولات کو درہم برہم کر دیا ہے۔ بندیل کھنڈ کے جھانسی سمیت آس پاس کے علاقے گھنے کہرے کی زد میں آنے کی وجہ سے جھانسی شہر کے اندر 50 میٹر کی ویزیبلٹی ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے ہائی وے پر سفر سے گریز کرنے کی صلاح دی ہے۔ علی گڑھ میں گلن بھری سردی کی وجہ سے لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ضلع مجسٹریٹ اندر وکرم سنگھ نے ضلع میں سبھی بورڈ کے درجے 1 سے لے کر 12 تک کے منظور شدہ CBSE، ICSE بیسک تعلیمی بورڈ کے اسکول 28 اور 29 کو بند رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ سرد لہر کے سبب بدایوں میں بھی DM نے 28 سے 30 تک 3 دن تک درجہ 1 سے 8 تک کے سبھی اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ بدایوں میں 2 دن سے سرد لہر کی وجہ سے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے۔ رائے بریلی میں گھنے کہرے اور سرد لہر کو دیکھتے ہوئے اسکولوں کے وقت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ آج سے درجہ 1 سے 8 تک کے اسکول صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلیں گے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔